اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المنافقون۔ یہاں سے سورہ منافقون ہے اور سورہ منافقون یہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ المنافقون کا سورۃ الجمعہ سے ربط اور سورۃ المنافقون کا خلاصہ۔ سورۃ المنافقون کا سورہ جمعہ سے ربط یہ ہے کہ پہلی سورت میں یہود کا ذکر تھا اور اس سورت میں یعنی سورہ منافقون میں منافقین کا بیان ہے۔ خلاصہ سورہ منافقون: نمبر 1، منافقین کے 6 شکوے اور ان پر زجریں۔ نمبر 2، تزہید عن الدنیا اور ترغیب انفاق۔ اور سورہ منافقون کا جو شان نزول ہے یا اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں لڑائی ہو گئی۔ بخاری شریف میں روایت بھی موجود ہے۔ بلائنڈ لگا دے، دھوپ آ رہی۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری میں لڑائی ہو گئی اور اس لڑائی میں انصاری نے اپنے انصار کو بلایا، مہاجر نے اپنے مہاجرین کو بلایا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا۔ آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، دروازہ لاک کر دو کونے والا۔ آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، اس چیز کو ناپسند کیا۔ لیکن یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا، اس کو بہانہ مل گیا، اس کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا اور اس نے نہایت نامناسب قسم کی باتیں کی صحابہ کے خلاف، حضور علیہ السلام کے خلاف۔ اور اس نے کہا کہ ہم نے ان کو رکھا اور ہمارے پاس رہے، اس طرح کی باتیں کی۔ یعنی اب یہ جو ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہی لڑ رہے ہیں، ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم جب مدینے پہنچیں گے تو ہم ان کو جو ہے مدینے سے نکال دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس نے اس طرح کی باتیں کی، کہا کہ یہ احسان فراموش لوگ ہیں یہ جو مہاجرین ہیں، اور کہا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور ہم ان ذلیلوں کو جو ہے نکال دیں گے، اس طرح کی باتیں کی۔ ایک صحابی ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ باتیں سن لی اور اپنے چچا سے جا کر کہہ دی۔ ان کے چچا نے حضور علیہ السلام سے جا کر کہہ دی۔ آپ علیہ السلام نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی اس طرح کی باتیں، تو اس نے صاف انکار کیا، قسم کھا لی کہ میں نے نہیں کی۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ارقم کو جھٹلا دیا کہ بھئی اس نے تو قسم کھائی ہے، ظاہری طور پر ہیں جیسے قسم کھائی تھی، میں آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ تو اس بنیاد پر آپ علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی اور ان کو جھٹلایا۔ ان کو سخت افسوس، دکھ ہوا کہ میں نے تو صحیح کہا تھا، سچ بات کی تھی، اور بڑے ہی یعنی مقصد یہ ہے کہ دکھی ہوئے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی اور حضور علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی ہے یہ منافقین ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ آگے آ رہے ہیں نا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ آگے نظر آیا؟ تو سارا واقعہ ابھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا اختصار کے ساتھ۔ اس نے اس طرح کی باتیں کی تھی اور اللہ پاک نے جواب دیا ان منافقین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ شکوہ نمبر 1، شکوہ نمبر 1 فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہ ہم قالوا نشہد ای بالقلب، ای بالقلب یعنی ہم تو دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک آپ البتہ اس کے رسول ہیں۔
اور اللہ پاک جانتا ہے. یعنی اس قول میں تو ان کی تکذیب نہیں، اس قول میں تو ان کی تکذیب نہیں. اللہ پاک جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق البتہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں. کس چیز میں؟ یہ سمجھ لیں. تو یہ جھوٹ جو ہے نا کس چیز میں؟ شہادت قلبی میں. یہ جو کہتے ہیں نا واللہ یعلم انک لرسول، اس کی تکذیب نہیں ہے، اس میں جھوٹے نہیں ہیں، اس میں تو سچے ہیں. تکذیب کس میں ہے؟ اللہ پاک نے کس چیز میں تکذیب فرمائی؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. تو یہ جو ان کی تکذیب ہے یہ شہادت قلبی میں ہے. کیا کہتے رہے؟ نشہد انک لرسول اللہ، اس میں جھوٹے ہیں کہ ہم گواہی دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، حالانکہ دل سے مسلمان نہیں ہیں اور یہ دل سے آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس میں جھوٹے ہیں. تو واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں، یعنی شہادت قلبی میں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. شکوہ نمبر 2، اتخذوا ایمانہم جنۃ، ان لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنے قسموں کو ڈھال، ان لوگوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، پھر یہ لوگ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتخذوا ایمانہم جنۃ یہ لازمی خرابی ہے، اور فصدوا عن سبیل اللہ یہ متعدی خرابی ہے. ایک چیز ہوتی ہے لازمی، اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے. ایک متعدی ہوتی ہے کہ وہ انسان دوسروں کو بھی اپنی خرابی منتقل کرتا ہے، دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن کیا فصدوا عن سبیل اللہ، پھر یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ ان کی متعدی خرابی ہے. یہ شکوہ نمبر 2، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ، پھر یہ لوگ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی برے ہیں ان کے یہ اعمال. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. سبب حکم مذکور، سبب حکم مذکور یا سبب ما قبل. فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا، ای آمنوا ظاہراً، آمنوا ظاہراً، یہ اس لیے ہے کہ بانہم آمنوا کہ بے شک یہ لوگ ایمان لائے، یعنی ظاہراً ایمان لائے، صرف ظاہراً. ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے. صرف ظاہراً ایمان لائے اور پھر کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. فطبع علی قلوبہم، نتیجہ نفاق. اسی کو تو منافق کہتے ہیں نا کہ زبان سے اقرار کرے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لے زبان سے لیکن دل سے کافر ہو، تو یہ منافق ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہے یہ حکم پر کہا نا کہ بے شک بہت ہی برے ہیں ان کے یہ اعمال. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک بانہم آمنوا ای ظاہراً، کہ یہ لوگ ظاہر میں تو ایمان لائیں لیکن ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے. تو نتیجہ نفاق کیا؟ فطبع، نتیجہ نفاق فطبع علی قلوبہم، لہذا مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون، بس اب یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی حق بات کو سمجھ میں نہیں. فہم لا یفقہون ای قول الحق، یہ حق بات کو اب سمجھتے ہی نہیں ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ شکوہ نمبر 3، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے ظاہری جسم وہ آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے. ظاہری حالت، ظاہری حالت سمجھ میں آ رہی؟ یہاں سے ہے ان کی ظاہری حالت کا بیان. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تو ان کے ظاہری جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ باتیں کریں تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنیں. ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہے، چرب زبانی ہے، چرب لسانی ہے، کہ ان کی باتیں بھی آپ شوق سے سنیں، توجہ سے سنیں. لیکن کأنہم خشب مسندہ، باطنی حالت کا بیان یہ ہے، باطنی حالت. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ظاہری حالت، کأنہم خشب مسندہ باطنی حالت. لیکن ان کی باطنی حالت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، مگر اصل میں گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں مسندتن، جو سہارے سے لگائی ہوئی ہے، جو سہارے سے لگائی ہوئی ہے، خود بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، بس یہ اس طرح کھوکھلی لکڑیوں کی طرح ہے، بیکار، یعنی خاک بھی نہیں ہے ان کے اندر. یحسبون کل صیحۃ علیہم، منافقین کی بزدلی، جبن منافقین، ان کی بزدلی کی کیا حالت ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر غل پکار کو اپنے اوپر ہی خیال کرتے ہیں، یعنی ہر شور و غل کو، پکار کو، شور شرابے کو، علیہم اپنے اوپر ہی کیا کرتے ہیں؟ خیال کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟
یعنی اتنے بزدل ہیں کہ اگر کوئی شور شرابہ، کوئی اونچی آوازیں سن لیں سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے شاید ہم پکڑے گئے یا کوئی ہمارے متعلق مسئلہ ہو گیا، ہم پھنس گئے، اتنے بزدل ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر غل پکار کو کیا کرتے ہیں؟ صیحۃ علیہم، اپنے اوپر خیال کرتے ہیں شور و غل کو۔ ہم العدو فاحذرہم، تنبیہ، یہاں سے تنبیہ ہے، ہم العدو فاحذرہم، یہی لوگ دشمن ہیں، بس آپ ان سے ہوشیار رہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ قاتلہم اللہ، مذمت شدید، یہاں سے مذمت شدید ہے۔ قاتلہم اللہ، خدا ان کو ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ انا یؤفکون ای انا یؤفکون فی دین الی دین الحق، یہ دین حق سے کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ انا یؤفکون من دین الحق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کیفیت تکبر و شرارت، کیفیت تکبر و شرارت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، شکوہ نمبر 4، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ بخشش مانگے تمہارے لیے رسول اللہ، لووا رؤوسہم، تو اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، لووا رؤوسہم، تو سروں کو پھیر لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ بے رخی کرتے ہیں۔ تو سر پھیر لیتے ہیں، جیسے انسان پھیرے کہ بھئی مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ أَيْ عَنْ تَحْصِيلِ الْاِسْتِغْفَارِ، اتنے اپنے آپ کو بے نیاز بنائے ہوئے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے استغفار کی، پیغمبر ہمارے لیے کیوں استغفار کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے متکبر ہیں، محروم قسم کے لوگ ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ثمرہ نفاق، یہاں سے ثمرہ نفاق ہے، فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہیں ان کے حق میں، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، اللہ پاک ان کو، ان منافقین کو ہرگز نہ بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، علت کیوں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے نافرمانوں کو۔ لا یہدی، ہدایت سے مراد توفیق ہدایت، اللہ پاک توفیق ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین ای کافرین، ایسے نافرمان لوگوں کو۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، شکوہ نمبر 5 اور زجر، شکوہ نمبر 5 ہے اور زجر ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، جواب شکوہ، سب خزانے آسمانوں اور زمینوں کے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ اس طرح کی بات ہے کہ بھئی مت خرچ کرو، کہا کہ صحابہ پر جو ہے خرچ کرتے ہو، ان پر مت خرچ کرو، اکساتا تھا، کہا کہ خرچ مت کرو تو یہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ بہت سارے صحابہ علم دین کے لیے وقف تھے، ہر وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، تو یہ کیا شرارت کرتا تھا؟ ذرا کہ بھئی خرچ مت کرو، چھوڑ دو، یعنی مقصد یہ ہے کہ ان پہ پیسہ خرچ نہیں کرو تو یہ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ بھوکے پیاسے ہوں گے، حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسے آج بھی ایک یہ سوچ چلی آ رہی ہے نا، اب تک ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے دین بیزار طبقہ، علم بیزار، علماء بیزار، کہتے ہیں بھئی چھوڑ دو، ان مدارس پہ، ان طلباء پہ خرچ مت کرو، ان دین کے طلباء پہ، اللہ پاک کے مہمانان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں پہ خرچ مت کرو۔ خود تو توفیق نہیں ہوتی، دوسروں کو بھی ورغلاتے ہیں، اکساتے ہیں، بدزن کرتے ہیں، اور ان کا بھی یہ خیال ہے، ان کا بھی یہ غلط خیال ہوتا ہے کہ شاید میں نہیں کر رہا ہوں، دوسرا بھی نہیں کرے گا تو شاید یہ بالکل جو ہے علم سے محروم ہو جائیں گے، دین کا یہ سلسلہ بند ہو جائیں گا۔ اللہ پاک نے جواب دیا ایسے لوگوں کو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دین کا سلسلہ، حصول علم دین کا سلسلہ، یہ دینی مدارس کا سلسلہ، یہ قیامت تک چلے گا۔
یہ دین کے قلعے ہیں. یہ دینی مدارس کیا ہیں؟ یہ دین اسلام کے قلعے ہیں جس میں ایمان والے اپنا ایمان بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. یہ اشاعت دین کا ذریعہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وقت کوئی نہیں مٹا سکا. یہ منافقانہ سوچ اس وقت بھی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہتے تھے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. سمجھتے رہے کہ خرچ نہیں کرو تو شاید یہ بھاگ جائیں گے. تو ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. آج بھی اگر کوئی یہ فاسد اور باطل سوچ رکھتا ہے تو اس کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. کسی کو اللہ پاک توفیق سے محروم کر دے، اس سے توفیق چھین لے خرچ کرنے کی، تو وہ الگ بات ہے، یہ اس کی محرومی ہے جو اس کے حق میں آئی ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک جو ہے دین کا سلسلہ، یہ مدارس کا سلسلہ، یہ طلبہ کا سلسلہ یہ بند ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ دین کے خادم ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک رزق نہیں دیں گے ان کو کیا؟ ایک کافر، فاسق، اللہ پاک کے منکر، ان کو رزق اللہ پاک دے رہا ہے. تو جو قال اللہ قال الرسول پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ طلبہ دین پڑھ رہے ہیں، تفسیر، حدیث، قرآن پڑھ رہے ہیں دن رات، کہ بھوکے مر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جواب شکوہ. حالانکہ اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں اور زمین کے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن منافق نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ رزق کا مدار کس پر ہے. رزق کا مدار اللہ پاک پر ہے. حضرت استاد صاحب نے کیا لکھا ہے دیکھیں. یہ منافقین اس کو نہیں سمجھتے کہ رزق کا مدار اللہ پاک کی ذات پر ہے، نہ کہ اہل شہر کے چندے پر، نہ کہ اہل شہر کے چندے پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کانپور یا کہیں پر وعظ میں فرمایا تھا نا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مولوی تمہارے محتاج ہے، تم لوگ بند کر دو چندے دینا، یہ تو دین کی خدمت کر رہے ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری چندوں سے، ہمارے پیسوں سے یہ سارے مدارس اور یہ مساجد، یہ نظام سارا چل رہا ہے تو بند کر دو. تو ہمیں کیا ہے، جا کے اپنی کوئی دکان کھول لیں گے، رزق حلال کوئی نہ کوئی اور اپنا لیں گے. لیکن فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کچھ سالوں، کچھ عرصے بعد، کہ تمہاری اولادیں کلمہ بھی نہیں جانتی ہوں گے، ان کو کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ظاہری بات ہے، علماء جو اپنا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان ہے کہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کی توفیق ہے. اور جس کے ذہن میں جس دن یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں، اللہ پاک اس سے وہ توفیق لے لیتے ہیں. اللہ پاک کسی اور کو معمور کر دیتے ہیں. اللہ پاک کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے. اس سے کام نہیں لیا، اس سے لے لیں گے، اس سے نہیں لیا، اس سے لے لیں گے، اس نے نہیں کیا، حقارت سے دیکھا، اس سے لے لیں گے. خزانے تو اللہ پاک کے ہاتھ میں. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں ساری. بات سمجھ میں آ رہی؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. شکوہ نمبر 6. اور یقولون میں نے کہا نا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اس لڑائی سے فائدہ اٹھا کے یہ باتیں کی. ان پر خرچ مت کرو، چھوڑ دو. تم ان مہاجرین پہ خرچ کر رہے ہو اور یہ آج ہم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو تو یہ بھاگ جائیں گے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے. اور کیا کہا؟ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ. کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ واپس جائیں نا تو لیخرجن الاعز منها الاذل، تو عزت والے وہاں سے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. العیاذ باللہ. اپنے آپ کو عزت والا کہا، صحابہ کو ذلیل کہا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جواب شکوہ. جواب شکوہ اللہ پاک نے جواب دیا. عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اس کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کی. لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے. منافقین یہ بات نہیں جانتے. آج بھی بعض مولویوں کو، اہل علم کو، طلباء کو، حافظوں کو، قاریوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں. حقارت سے دیکھتے ہیں صرف اپنے مال کے بل بوتے پر. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِ. حقیقی عزتیں تو ان کے لیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہیں؟ قرآن اور حدیث کا حامل، جس کے سینے میں علوم قرآن ہے، حفظ قرآن ہے، قرآن کی دولت ہے، کیا وہ انسان بے عزت ہوگا؟ وہ تو عزت والا ہے. آج ہم صرف ایک ظاہری حلیے کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. اہل علم کو ہم صرف اس لیے حقارت سے دیکھتے ہیں کہ مال کم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
فرمایا وللہ العزت ولرسولہ جواب شکوہ. بس وللہ العزت اللہ کے لیے ہے عزت بالذات حقیقتاً ولرسولہ بوجہ تعلق مع اللہ ولرسولہ بوجہ تعلق اور عزت ہے رسول کے لیے اللہ پاک سے تعلق کی وجہ سے تعلق مع اللہ کی وجہ سے وللمؤمنین بوجہ تعلق مع اللہ والرسول بوجہ تعلق مع اللہ والرسول. اللہ کے لیے عزت ہے بالذات رسول اللہ کے لیے عزت ہے تعلق مع اللہ کی وجہ سے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان والوں کو بھی عزت کیوں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کی برکت سے. ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن ایمان والے منافق یہ بات نہیں جانتے بلکہ وہ عزت کا مدار امور فانیہ کو سمجھتے ہیں. منافقین کے ہاں عزت کا مدار شاید امور فانیہ پہ جس کے پاس مال زیادہ ہے اسباب زیادہ ہے تو کہتے ہیں یہ آدمی معزز ہے بھئی یہ معززین میں سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو معزز سمجھتے ہیں. حقیقی عزت کس میں ہے؟ تقوی میں ہے، علم میں ہے، دین میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تزہید عن الدنیا کا بیان. فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو نہ غافل کر دے تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد عن ذکر اللہ اللہ پاک کی یاد سے اللہ پاک کی یاد سے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون انجام تغافل ومن یفعل ذلک اور جو ایسا کرے گا تو فاولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ خسارے اٹھانے والے ہیں. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. ترغیب انفاق. وانفقوا مما رزقناکم اور خرچ کر لو اس مال میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے من قبل ان یاتی اس سے پہلے کہ من قبل ان یاتی احدکم الموت آ جائے تم میں سے کسی کی موت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب تو اس وقت کہنے لگے کہ میرے رب کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی الی اجل قریب ایک تھوڑی سی مدت کیوں فاصدق واکن من الصالحین تاکہ میں خیرات کر لیتا واکن من الصالحین اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. پھر یہ کہنے لگے تو ولن یؤخر اللہ نفسا دستور خداوندی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها دستور خداوندی اور ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اذا جاء اجلها جب اس کی موت آ جاتی ہے. واللہ خبیر بما تعملون وعید ہے اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان سب کاموں سے جن کو تم کرتے ہو. آگے سورہ تغابن ہے اور یہ مدنی سورت ہے. سورہ تغابن کا سورہ منافقون سے ربط اور سورہ تغابن کا خلاصہ. سورہ تغابن کا سورہ منافقون سے ربط یہ ہے کہ ذکر منافقین کے بعد تقسیم الناس الی مؤمن و کافر. سمجھ میں آ رہی ہیں؟ وہاں منافقین کا ذکر تھا اور اب لوگ تقسیم اس صورت میں تقسیم بیان کی گئی ہے لوگوں کی مومن اور کافر کے طور پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فمنکم کافر ومنکم مؤمن اس صورت میں آئے گا. خلاصہ ہے سورہ تغابن نمبر 1 بیان توحید، نمبر 2 دلیل عقلی، نمبر 3 تخویفات، نمبر 4 ترغیب الی القرآن والجہاد والانفاق اور نمبر 4 رفع موانع ثلاثہ. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بیان توحید ہے، بیان توحید اور عظمت باری تعالی. فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یسبح للہ ای قالا وحالا جیسے پیچھے صورت میں بھی گزرا تھا. پاکی بیان کرتی ہے اللہ پاک کی حالن بھی اور قالن بھی. ما فی السماوات جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو چیزیں زمین میں ہیں، لہ الملک ولہ الحمد اور اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. دلیل عقلی انفسی ایجاد ذات. هو الذی خلقکم فمنکم کافر اور یہ شکوہ ضمناً بھی ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا
پھر تم میں سے بعض کافر ہیں ومنکم مؤمن اور بعض مومن، پھر تم میں بعض کافر ہیں اور بعض مومن، یہ شکوہ ہے ضمناً۔ واللہ بما تعملون بصیر، اعمال ایمانیہ و کفریہ فرماتے واللہ بما تعملون، اس سے مراد اعمال ایمانیہ اور اعمال کفریہ، اور اللہ پاک کو سب اعمال خوب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ اعمال ایمانیہ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اعمال کفریہ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض، دلیل عقلی آفاقی، دلیل عقلی آفاقی، خلق السماوات والارض بالحق، پھر السماوات میں آفاقی علوی ہے اور ارض سفلی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کی حکمت کے ساتھ۔ وصورکم فاحسن صورکم، دلیل عقلی انفسی، یہ دلیل عقلی انفسی ایجاد صورت، اوپر جو هو الذی خلقکم ایجاد ذات تھا اور یہ ایجاد صورت ہے۔ والذی خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حکمت کے ساتھ۔ وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں، ای خلق صورکم، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ فاحسن صورکم، پس بہت اچھی بنائی تمہاری صورتیں۔ فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں اچھی بنائی، تمہارا نقشہ بنایا، بہترین نقشہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام مخلوقات میں جو ہے نا یہ بات یاد رکھے، اللہ پاک نے بہترین صورت پر انسان کو پیدا کیا ہے، بالکل صورت، چہرہ، نقشہ، عمدہ تناسب اور انداز کے ساتھ۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کے پاس لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ بیان معاد، یہ ہے بیان معاد۔ آگے فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض، یہ خاصہ علمیہ، خاصہ علمیہ، یعلم ما فی السماوات والارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور دلوں کے بھید بھی کیا ہے، اللہ پاک جاننے والا ہے دلوں کے بھید کو بھی۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، وعید دارین، فرماتے الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا، یہ وعید دارین۔ فذوقوا وبال امرہم، سو کیا کرو، سو انہوں نے اپنے کاموں کے وبال کا مزہ چکا، سو انہوں نے اپنے کاموں کا مزہ چکھ لیا دنیا میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آخرت میں۔ یہ وعید دارین ہے نا، دنیا میں بھی گناہوں کا مزہ چکھ لیا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ذالک، یہ عذاب دارین، مشار الیہ ہے عذاب دارین، یہ عذاب دارین ان کو کیوں ہے دنیا اور آخرت کا، اس لیے کہ بأنہ سبب عذاب، اس لیے کہ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اس لیے کہ بے شک آتے رہے ان کے پاس پیغمبر ان کے واضح دلائل لے کر، سمجھ میں آئی نہیں، بالبینات واضح دلائل لے کر۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کیا کوئی بشر ہمیں ہدایت دے سکتا ہے؟ فقالوا، ان رسولوں کی بنسبت کہا کہ ابشر یہدوننا، کیا کوئی بشر ہمیں ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشر پیغمبر بن جائے؟ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، تو فکفروا ثمرہ انکار بشریت، ثمرہ انکار بشریت، فکفروا ای کفروا بالرسل، وتولوا ای تولوا عن الایمان بہم، انکار کیا اور منہ بھی پھیر لیا ان پر ایمان لانے سے، تو فکفروا ای فکفروا بالرسل وتولوا ای عن الایمان بہم، تو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وتولوا واستغنى اللہ، اور منہ پھیر لیا یعنی ان پر ایمان لانے سے، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی پرواہ نہیں کی ان کی۔ واللہ، کیوں اللہ نے کیوں پرواہ نہیں کی؟ کہ واللہ غنی حمید، یہ علت ہے کہ اللہ بے نیاز ذات ہے، محمود بالذات ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، شکوہ منکرین قیامت، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ دعویٰ کرتے ہیں، شکوہ منکرین قیامت، دعویٰ کرتے ہیں یہ کافر ان لن یبعثوا، کہ ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔
قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، جواب شکوہ آپ کہہ دیں بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتبعثن تخویف اخروی، یہ تخویف اخروی ہے، لتبعثن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بیان محاسبہ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر البتہ تم پھر جتلا دیے جاؤ گے وہ سب کام جو تم نے کیے، یعنی تمہیں جتلا بتا دیا جائے گا سب. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ ذالک ای البعث والحساب، دوبارہ اٹھانا حساب کتاب کرنا، علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بوجہ کمال قدرت. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اصول کامیابی، یہاں سے اصول کامیابی ہے. فرماتے ہیں فآمنوا باللہ اصول کامیابی نمبر 1، ورسولہ نمبر 2، والنور الذی انزلنا نمبر 3، تین اصول کامیابی بیان ہوئے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور اور اس نور پر، یہ ترغیب الی القرآن، نور سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس نور پر الذی انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، یہ تنبیہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، تخویف اخروی. فرماتے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ اکٹھا کرے گا تم سب کو جمع ہونے کے دن، لیوم الجمع جمع ہونے کے دن، ذالک یوم التغابن، تو وہ ہار جیت کا دن ہوگا. تغابن مانے ہار جیت، تو وہ دن ہوگا کس چیز کا؟ دن ہوگا ہار جیت کا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ ہار جیت کا دن ہوگا، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا. سمجھ میں آ رہی؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ، یہ بشارت ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس سے اس کے گناہ. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، انجام مجرمین. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ دوزخی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت، رفع معنی اول مصیبت. ما اصاب من مصیبت، فرماتے نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، یہ رفع معنی اول، مگر اللہ پاک کے حکم سے. لہٰذا صبر اور رضا اختیار کرو. انسان پر دنیا میں پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، حالات آتے ہیں، صبر کا حکم ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مکمل ایمان. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ ای کاملا، جو اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اور اللہ اس کے دل کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، یعنی صبر اور رضا کی طرف صحیح راستہ اس کو دکھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، یہ تنبیہ ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اصول کامیابی، اصول فوز. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرماتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَيْ عَنْ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول، لیکن پس اگر تم منہ پھیرو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، تو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا ہے، فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں؟ بلاغ مانے پہنچا دینا، اور جس فریضے کو وہ ادا کر چکے ہیں.
اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اعادہ توحید۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ پاک ایسا ہے، یعنی ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آگے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ رفع معنی ثانی، یعنی عدم الانہماک فی النعمت، عدم الانہماک فی النعمت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں، یہ من تبعیضیہ ہے نا، تو اس لیے ہم ترجمہ کریں بعض بیویاں، من تبعیضیہ ہے۔ ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری بعض اولاد، ای من ازواجکم من بعض ازواجکم، و اولادکم ای من بعض اولادکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد، و اولادکم عدوا لکم، وہ تمہارے حق میں دشمن ہے، تمہارے حق میں دشمن۔ دشمن سے مراد دشمن ہے دینی، دشمن ہے دینی، دنیاوی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے، سمجھ میں؟ فاحذروہم، سو تم ان سے ہوشیار رہو، سو تم ان سے ہوشیار رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ انسان کی بے دینی کا سبب اس کی بیوی بن جاتی ہے، بعض مرتبہ انسان کی بے دینی کا سبب اس کی اولاد بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاحذروہم، سو تم ان سے ہوشیار رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، کیا کر دو؟ یعنی تم کو اگر ان کی غلط فرمائش پر غصہ آ جائے اور وہ اس وقت معذرت کر لے تو معاف کر دو، معذرت کر لے تو معاف کر دو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، غفور لذنوبکم رحیم علی حالکم، سمجھ گئے؟ فإن اللہ غفور ای لذنوبکم رحیم علی حالکم، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بخشنے والا اور تمہاری حالت پر رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، رفع معنی ثالث، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش کی چیز ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت ثواب ہے، اللہ کے پاس بہت ثواب ہے۔ یعنی اولاد، مال، یہ آزمائش ہے، جس کو اللہ پاک مال دے دے، اب آزمائش ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے صحیح راستے پر، دین کے راستے پر چلنا، مال کے ہوتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ مال جو آتا ہے نا، یہ انسان سرکش بنتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اب میں کچھ کروں، ظلم بھی کرتا ہے، یہ جو ہے پھر گناہ بھی کرتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے مال کی وجہ سے۔ یا پھر اولاد کی کثرت، اولاد ہو تو اس میں بھی انسان گھمنڈ کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ لیکن جو مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے بھی حد سے تجاوز نہ کرے، غلط راستے کی طرف نہ جائے، تو واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اصول کامیابی، اصول کامیابی، فاتقوا اللہ، اصول کامیابی نمبر 1، واسمعوا نمبر 2، واطیعوا نمبر 3، وانفقوا خیرا لانفسکم نمبر 4، یہ اصول کامیابی۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے، یہاں تک طاقت کے بقدر، واسمعوا، اور سنو، سمجھ میں؟ واسمعوا ای مواعظہ، اور نصیحت کو، اس کی نصیحت کو سنو، اللہ سے ڈرو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کی نصیحت کو سنو، وَأَطِيعُوا، اس کے احکامات کو سنو، وَأَطِيعُوا ای اطیعوا اوامرہ، اور اس کے احکام کو مانو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کیا کرو، ترغیب انفاق، ترغیب انفاق، تو سمجھ گئے؟ وَاسْمَعُوا ای مواعظہ، وَأَطِيعُوا ای اوامرہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے نصائح کو، احکام کو سنو اور اس کے اوامر کی اطاعت کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، ترغیب انفاق، اور خرچ کیا کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، ثمرہ انفاق، ثمرہ انفاق،
ومن یوق شح نفسہ، اور جو شخص نفسانی حرص اور بخل سے محفوظ رہا، جو شخص نفسانی حرص اور بخل سے محفوظ رہا، بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، ثمرہ دنیاوی، ومن یوق ثمرہ انفاق ہے، اور پھر اس کا فاولئک سے ثمرہ دنیاوی ہے۔ تو جو شخص نفسانی حرص سے اور بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کیا ہیں؟ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، مبالغہ در ترغیب انفاق۔ ترغیب انفاق تو پیچھے بھی تھا وانفقوا سے، اب مبالغہ در ترغیب انفاق، اب مبالغے کے ساتھ ترغیب انفاق دی جا رہی ہے، انفاق کی ترغیب دی جا رہی ہے مبالغے کے انداز میں، کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا کیا مطلب؟ ای مقرونا بالاخلاص وطیب النفس، سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ملا ہوا اخلاص کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ، یضاعف لکم، تو تمہارے لیے وہ بڑھاتا رہے گا، وہ اس کو تمہارے لیے کیا کرے گا؟ بڑھاتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویغفر لکم، ثمرہ اخروی، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ بڑا قدردان، بڑے تحمل والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ صفات کمال تمام مضامین صورت کے لیے بمنزلہ علل کے ہے، علل جمع علت کی، یہ صفات کمال تمام مضامین صورت کے لیے بمنزلہ علل کے ہے۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ پاک بڑا قدردان اور بڑے تحمل والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ آگے سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق مدنی صورت ہے۔ سورہ طلاق کا سورہ تغابن سے ربط اور سورہ طلاق کا خلاصہ۔ سورہ طلاق کا ربط سورہ تغابن سے۔ پہلی صورت میں ازواج و اولاد کی عداوت کا بیان تھا، ابھی بیان ہوا نا، اور عداوت کبھی مفضی الی طلاق بھی ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ یہاں طلاق کا ذکر ہے۔ اوپر آیا نا کہ تمہارے بیوی بچے اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم بھی آیا کہ تمہارے دشمن ہیں تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد۔ تو بعض مرتبہ یہ جو عداوت ہوتی ہے، یہ اختلاف اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ مفضی الی طلاق ہو جاتا ہے، طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ طلاق ہے اور اس میں طلاق کے احکام ہیں۔ بات سمجھے؟ اچھا، خلاصہ ہے سورہ طلاق: نمبر 1 امور انتظامیہ متعلق بتدبیر منزل، نمبر 2 تخویف دنیاوی، نمبر 3 بشارات، اور نمبر 4 توحید پر دلیل عقلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ یہاں سے فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اب یہ احکامات طلاق کی تفصیل یہاں سے آ رہی ہے۔ اچھا، یہ امور انتظامیہ متعلق بتدبیر منزل، امور انتظامیہ متعلق ہیں بتدبیر منزل۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی، قل لامتک، یا ایھا النبی قل لامتک، اے پیغمبر، اے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ اذا طلقتم النساء، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوہن لعدتہن، فطلقوہن لعدتہن، حکم نمبر 1۔ اب یہ امور انتظامیہ متعلق بتدبیر منزل ہے نا، گھریلو معاملات سے متعلق احکام ہے۔ تو فطلقوہن حکم نمبر 1، واحصوا العدہ حکم نمبر 2، لا تخرجوہن من بیوتہن حکم نمبر 3، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ حکم نمبر 4، فاذا بلغن اجلہن حکم نمبر 5، اور واشہدوا ذوی عدل منکم حکم نمبر 6۔ آگے آ رہا ہے واللائی یئسن حکم نمبر 7۔ آگے ہے ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن حکم نمبر 8، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ حکم نمبر 9، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ حکم نمبر 10۔ یہ سب کے سب احکامات ہیں اس میں۔ دیکھیں
یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی آپ کہہ دیجئے امت سے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوہن لعدتہن، پہلا حکم ہے، حکم نمبر 1، تو ان کو عدت سے پہلے طلاق دو، عدت سے پہلے طلاق دو۔ اور وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، حکم نمبر 2، حکم نمبر 2، تو عدت سے پہلے طلاق دو یعنی طہر میں، حالت حیض میں نہیں، حالت حیض میں طلاق دینا یہ بدعت ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی ان کو ان کے طہر میں طلاق دو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، حکم نمبر 2، اور کیا کرو؟ عدت کو شمار کرتے رہو، عدت کو شمار کرتے رہو، یہ حکم نمبر 2 ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نسخہ عمل، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، حکم نمبر 3، حکم نمبر 3 کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ تم نکالو مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے، یعنی مطلقہ کو رہائش دینا واجب ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ولا یخرجن، اور نہ وہ عورتیں خود نکلے اس گھر سے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، حکم نمبر 4 مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی، جیسے بدکاری ہے، چوری ہے، زبان درازی ہے، اگر یہ معاملات سامنے آ جائے تو پھر وہ الگ بات ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، حکم ماننے کی تاکید ہے، یعنی تلک یہ خداوندی ضابطے ہیں، یہ جو بیان ہوئے یہ سب خداوندی ضابطے ہیں، حدود اللہ یہ خداوندی ضابطے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص تجاوز کرے گا خداوندی ضابطوں سے، فقط ظلم نفسہ، انجام مخالفت، انجام مخالفت، تو بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یہاں سے ترغیب طلاق رجعی، ترغیب طلاق رجعی، لا تدری فرماتے ہیں لا تدری یا ایھا المطلق، لا تدری لعل اللہ، اے طلاق رجعی دینے والے، اے طلاق دینے والے، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تو نہیں جانتا شاید اللہ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی نئی صورت، بعد ذلك ای بعد ذلك الطلاق، اس طلاق کے بعد اللہ پاک کوئی اور صورت پیدا کر دے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رجوع کا دل میں رجوع کا خیال بھی آ سکتا ہے۔ یہ طلاق سے متعلق جو احکامات، تفصیلات تو آپ حضرت فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ویسے تو طلاق اچھی چیز نہیں ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق آپ جانتے ہیں نا، طلاق کہتے ہیں کہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے قید نکاح کو اٹھا لینا، وہ الفاظ استعمال کر کے نکاح کی قید کو ختم کر دینا، اس کو طلاق کہا جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن یہ طلاق اللہ پاک کے ہاں حلال چیزوں میں سے مبغوض ترین چیز ہے، حدیث میں آتے ہیں، پسندیدہ نہیں، شدید مجبوری کی صورت میں اللہ پاک نے یہ راستہ رکھا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ معمولی معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دینا یہ انتہائی نامناسب عمل ہے، اور یہ اس نکاح کے اس عمل کی اور اس رشتے کی بے توقیری ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر طلاق کی آپ حضرت قسمیں بھی پڑھتے ہیں، طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے، طلاق بدعی ہے، اس کی تفصیلات آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بہتر تو وہی ہے کہ انسان بس ایک ہی دے دے احسن کو اور پھر چھوڑ دے، اس کی عدت گزر جائے تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ حسن یہ ہے کہ طہر کے اندر جو ہے الگ الگ طہروں میں الگ الگ طلاق دے دیں، اور بدعی جو ہے یہ کیا ہے، اس کی صورت یہ نامناسب ہے سب سے کہ یا تو تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دے یا حیض کی حالت میں دے دے، تو یہ سب سے بری طلاق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ احکامات تفصیل کے ساتھ باقی آپ حضرات پڑھ چکے ہوں گے، بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر مطلقہ کو جو نفقہ ہے، سکنا ہے، رہائش ہے، یہ اس کے ذمے شوہر کے ذمے واجب ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، حکم نمبر 5، حکم نمبر 5، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ قریب پہنچ جائے اپنی میعاد کے، لیکن یہ حکم چل رہا ہے مطلقہ رجعیہ کا، بائنہ کا نہیں، پھر جب پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو، عدت ختم ہونے کی، مطلقہ رجعیہ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو رکھ لو دستور کے موافق، او فارقوهن بِمَعْرُوف، یا ان کو چھوڑ دو دستور کے موافق، اب مرضی ہے، رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر لو، اور رجوع میں بھی آپ حضرت تفصیلات کی، رجوع قولی بھی ہو سکتا ہے، عملی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اگر نہیں دل چاہ رہا، اختلاف ہی ہے، نہیں بن رہی ہے تو پھر چھوڑ دو، بس الگ الگ، اس کا راستہ الگ ہے، تمہارا الگ ہے، فارقوهن بِمَعْرُوف، لیکن یہ کام بھی دستور کے مطابق ایک ترتیب پہ ہو،
غلط انداز پہ نہ ہو. واشہدوا ذوی عدل منکم، حکم نمبر 6، حکم نمبر 6 واشہدوا ذوی عدل منکم ای واشہدوا فی المراجعۃ والمفارقۃ. چاہے اب رجوع کرنا ہے یا پھر چھوڑنا ہے تو 2 افراد کو اس پر گواہ کر دو، 2 معتبر افراد کو گواہ بنا دو تاکہ کل کو مسئلہ نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ کر لو، یعنی اگر رجوع کرنا چاہو یا پھر چھوڑنا چاہو، چاہے مراجعت چاہے مفارقت، لیکن 2 افراد کو گواہ کر لو. یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے. واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ کر لو 2 معتبر شخصوں کو، منکم اپنے میں سے. واقیموا الشہادۃ للہ، واقیموا الشہادۃ ای ایھا الشہداء اقیموا الشہادۃ للہ، اور اے گواہی دینے والو ٹھیک ٹھیک گواہی دو اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور فرماتے ہیں اس مضمون سے، ذالکم یہ حکم ماننے کی تاکید، اس مضمون سے یوعظ بہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، نسخہ عمل، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا، ثمرہ تقویٰ نمبر 1، ثمرہ تقویٰ نمبر 1 تو پیدا کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت. یہ ثمرہ تقویٰ نمبر 1. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ثمرہ تقویٰ نمبر 2 جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ اللہ پاک اس کے لیے نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے. تقویٰ کی بڑی برکات اور ثمرات ہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے اس پر مستقل بہترین بیانات ہیں. تقویٰ کے ثمرات، ایک تقویٰ کے برکات، وہاں اس کی تفصیلات آپ حضرات دیکھ لیں. بہترین واقعات بھی بیان کیے ہیں. تو تقویٰ کی برکت سے اللہ پاک انسان کو مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی نکال لیتا ہے. یہ تقویٰ کی برکت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقت نہیں ہے واقعات کا، بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں. تو فرماتے ہیں وَيَرْزُقُ، اور دوسرا فائدہ ثمرہ تقویٰ کا ثمرہ نمبر 2، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دیتا ہے اللہ پاک ایسی جگہ سے لا يحتسب جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترغیب توکل. تو یہ تقویٰ جو ہے یہ بھی تقویٰ کا ایک شعبہ توکل بھی ہے، تقویٰ کا ایک شعبہ توکل بھی ہے، ترغیب توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یہ ثمرہ ہے. فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا فَهُوَ حَسْبُهُ یہ ثمرہ ہے تو وہ اس کو کافی ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات. ان اللہ بالغ امرہ، یہ علت ہے، یہ علت ہے. بے شک اللہ پاک اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے کر رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ، ہر چیز کا اندازہ، اندازہ یعنی اپنے علم میں، اپنے علم میں، لہذا وقت سے پہلے کسی کام کا وقوع نہیں ہوتا. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، حکم نمبر 7، حکم نمبر 7. اب تفصیل عدت، طلاق کے متعلق بات آ گئی نا. اب تفصیل عدت، جب طلاق ہوتی ہے تو مطلقہ کو بھی عدت گزارنی ضروری ہوتی ہے. تفصیل عدت اور اقسام مطلقات کی تفصیل، تفصیل عدت اور اقسام مطلقات کی تفصیل. تو یہ تفصیل عدت ہے. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، پہلی قسم مطلقہ کی پہلی قسم عائشہ، مطلقہ کی پہلی قسم، اور یہ ہے عائشہ. عائشہ آپ جانتے ہیں نا، جو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے حیض کے آنے سے مایوس ہو جائے. یہ صغر سنی کی وجہ سے، کبر سنی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ حیض آنا ایک عمر کے بعد بند ہو جاتا ہے، اس کو عائشہ کہتے ہیں. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اور جو عورتیں نا امید ہو چکی ہے حیض آنے سے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، من نسائکم اس سے مراد مطلقہ ہے، اس سے مراد مطلقہ ہے. ان ارتبتم فعدتہن، تو اگر تم شبے میں ہو، اگر تم کو شبہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اگر تمہیں شبہ ہو تو اس صورت کے اندر ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے ہے. واللہ لم یحضن، دوسری قسم، دوسری قسم یہ ہے صغیرہ، صغیرہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے صغیرہ. وہ تھی عائشہ، زیادہ عمر کی وجہ سے
حیض آنا بند ہو گیا تھا، اور یہ صغیرہ ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا. واللہ لم یحضن دوسری قسم صغیرہ، اور واللہ لم یحضن، اور اس طرح جن عورتوں کو ابھی حیض نہیں آیا کم عمری کی وجہ سے. وأولاۃ الأحمال تیسری قسم حاملہ، تیسری قسم حاملہ. اولاۃ الاحمال اور حاملہ عورت کی عدت اجلہن یضعن حملہن، وہ کیا ہے کہ وہ جن لے اپنے حمل کو. اب یہ 3 قسم کی عورتیں ہیں، ہر ایک کا ایک ہے عائشہ، بیوی کو طلاق دی اور وہ بوڑھی ہو گئی ہے، عائشہ ہے. تو اب چونکہ ویسے تو اگر عائشہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر عدت کیا ہے؟ 3 حیض. کیا 3 حیض؟ وہ تو معلوم ہے نا. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، قرآن میں ہے نا 3 قروء، 3 حیض. لیکن اب ایک صورت یہ ہے کہ وہ عائشہ ہے، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آیا، اب کیا کریں گے؟ اب 3 مہینے، پورے 3 مہینے. یا پھر نابالغ بچی ہے کہ حیض آنا شروع نہیں ہوا تو وہ بھی 3 مہینے. اور یا پھر یہ کہ حاملہ ہے، حاملہ ہے تو پھر بہر صورت کیا ہوگا؟ وضع حمل. کیا ہوگا؟ وضع حمل. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، نسخہ عمل. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ من امرہ یسرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا. یجعل لہ من امرہ یسرا، یہ ثمرہ ہے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، ذالک یہ مذکور جو ذکر ہوا، امر اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. ذالک امر اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی مذکور ہوا یہ حکم ماننے کی تاکید، یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ الیکم، جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، نسخہ عمل کہ بار بار ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ. یہ تقوی کے بغیر گھر نہیں بستا، تقوی کے بغیر گھر نہیں بستا. اگر میاں بیوی میں خوف خدا نہ ہو، طلاقوں کی نوبت تبھی آتی ہے. طلاق کی نوبت کی عام طور پر وجہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے. اسی لیے ہر جگہ وہ آگے پیچھے بھی ومن یتق اللہ، پھر ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ. یہاں بھی فرمایا ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا. اب یکفر عنہ سیئاتہ یہ ثمرہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ثمرہ ہے. یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ دور کرے گا اس سے اس کے گناہ. ویعظم لہ اجرا، اور اس کو بڑا ثواب دے گا. تو یکفر عنہ سیئاتہ یہ دفع مضرت، یہ بھی ثمرہ ہے لیکن بصورت دفع مضرت. اور ویعظم لہ اجرا یہ ہے بصورت جلب منفعت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ثمرہ کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے تقوی کا، کہ ایک تو یہ کہ اللہ پاک گناہ معاف کر دے گا، گناہ ختم کر دے گا، مٹا دے گا. اور دوسرا اجر کو بڑھا دے گا، ثواب کو بڑھا دے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم، تفصیل حکم سابق متعلق بسکنا. اب سکنا بھی ہے نا، سکنا کا کیا ہوگا؟ تفصیل حکم سابق متعلق بسکنا. اسکنوہن من حیث سکنتم، یعنی ان مطلقہ عورتوں کو رہائش دو. سکنا کہتے ہیں رہائش کو، ان کو رہائش دو. من وجدکم، من حیث سکنتم جہاں تم رہتے ہو، ان کو رہائش دو جہاں تم آپ رہتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ من وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق. من وجدکم ای من وسعتکم، اپنی وسعت کے موافق، جتنی تمہاری طاقت وسعت ہے اس کے حساب سے رہائش دے دو. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، حکم نمبر 8. ولا تضاروہن، اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. لتضیقوا علیہن، تاکہ تنگی کرو تم ان پر. بس جو بھی ہوا، لیکن اب ان کو جو حق ہے وہ اس کو دو، تنگ مت کرو، پریشان مت کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، حکم نمبر 9. مطلقات کا نفقہ عدت، مطلقات کا نفقہ عدت. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو، یعنی ان کو خرچہ دیتے رہو. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جن لے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے حمل کو جن لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو حاملہ کی ہے. باقی کا کیا ہوگا؟ جس کو حیض آ رہا ہے تو ان کو بھی خرچہ دو 3 حیض تک. جن کو نہیں آ رہا، عائشہ ہے یا صغیرہ ہے، ان کو دو 3 مہینے تک. اسی طرح ہوگا نا، ان کو اپنے حساب سے، اور حاملہ کو وضع حمل تک. سمجھ میں آ رہی؟ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، حکم نمبر 10 متعلق برضاعت، متعلق اب یہ رضاعت سے متعلق. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہ 10واں حکم ہے رضاعت سے متعلق. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو کیا کرو؟ یعنی اگر وہ بچے کو دودھ پلائے تمہارے کہنے پر. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ أَيْ بَعْدَ الْعِدَّةِ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مطلقہ کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہے جو دودھ پی رہا ہے،
جو کیا کر رہا ہے؟ دودھ پی رہا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی لیے اس میں کیا قید نکالی ہم نے؟ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ أَيْ بَعْدَ الْعِدَّةِ. اگر وہ تمہارے کہنے پر کیا کر رہی ہے؟ بچے کو دودھ پلائے تمہارے کہنے پر. لکم ای لحکمکم، تمہارے کہنے پر. بعد عدت تو فآتوہن اجورہن، تو ان کو اجرت دو اس کی، تو ان کو اس بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور مشورہ کر لیا کرو آپس میں بمعروف، مناسب طور پر. کس طور پر؟ مناسب طور پر. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، یہ علت ہے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپس میں کشمکش کرو گے تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو دودھ پلا دے گی اس بچے کو کوئی دوسری عورت. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مقدار ہے نفقہ. اچھا اب بیوی کو نفقہ دینا کتنا ہے؟ کس مقدار سے؟ بہت زیادہ، بہت کم. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وسعت کے، شوہر مالدار ہے زیادہ خرچہ دے، غریب ہے کم دے، درمیانہ ہے تو درمیانہ دے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل غریب ہے اور بیوی بہت بڑے خرچے کا مطالبہ کرے، یہ زیادتی ہوگی. یا شوہر بہت مالدار ہے لیکن اتنا بخیل ہے کہ بہت معمولی دے رہا ہے، یہ بھی زیادتی ہے. تو شوہر اپنی طاقت کے موافق مطابق خرچہ دے گا بیوی کو، جتنی اس کی طاقت ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور چاہیے کہ خرچ دے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کی روزی تنگ کر دی گئی ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اس کو چاہیے کہ خرچ کرے اس سے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. مالدار زیادہ دے دے، تنگ دست کم دے دے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، علت اس لیے، علت یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ پاک کسی شخص کو مگر اس قدر جتنا اس کو دیا ہے. تکلیف ما لا یطاق تو شریعت میں نہیں ہے، جتنا دیا ہے اس کے بقدر خرچ کرو. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تسلی مومنین. فرماتے سیجعل اللہ، اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک تنگی کے بعد فراخی دے گا. سیجعل اللہ، تسلی مومنین، اللہ پاک تنگی کے بعد فراخی دے گا. تو انسان اپنا فرض ادا کرے، اس سے جی نہیں چرائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو بلا وجہ تنگ دست ظاہر نہ کرے. تو انسان خیال رکھے، حق ادا کرے، اس کی برکت سے اللہ پاک تنگی بھی دور کر دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، تخویف دنیاوی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیوں نے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَيْ أَهْلِ قَرْيَةٍ، بہت سی بستیوں نے یعنی اہل قریہ نے. عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کیا کی؟ سرکشی کی اپنے رب. عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اپنے رب اور اس کے رسولوں کے احکام سے. اپنے رب اور اس کے رسولوں کے احکام سے کیا کی؟ سرکشی کی بہت ساری بستیوں والوں نے. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اور ہم نے ان سے حساب لیا نہایت سخت حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی. نکرن، بڑی بھاری. سمجھ میں آ رہی؟ جو نہ دیکھا نہ سنا ایسی. فذاقت وبال امرہا، سو انہوں نے اپنے کاموں کے وبال کا مزہ چکھ لیا. وبال امرہا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے اپنے کاموں کا وبال کیا کر لیا؟ چکھ لیا. امرہا ای اعمالہا. وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا. عد اللہ لہم عذابا شدیدا، انجام اخروی. عد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ پاک نے ان کے لیے ایک اور سخت عذاب. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، نسخہ عمل دیکھے پھر فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. یہ داعی تقوی نمبر 1، داعی تقوی نمبر 1، اور یہ قرآن. داعی تقوی نمبر 1 قرآن. ہمارے الذین آمنوا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اتارا ہے اللہ پاک نے تمہاری طرف ایک نصیحت کو. سمجھ میں آئے؟ نصیحت سے مراد قرآن ہے. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، رسولا ای ارسل رسولا، ارسل رسولا. یتلو علیکم، داعی تقوی نمبر 2، داعی تقوی نمبر 2. رسولا یتلو علیکم، یہ تو آ گیا نا ترجمہ کہ ایمان والو بے شک اتارا ہے اللہ نے تمہاری طرف الیکم ذکر، ایک نصیحت نامہ یعنی قرآن. اب رسول یتلو داعی تقوی نمبر 2.
اور ایک ایسا رسول بھیجا ہے، رسولاً ای ارسل رسولاً، بھیجا ہے ایک ایسا رسول، یتلو علیکم آیات اللہ، جو پڑھتا ہے تمہارے سامنے اللہ پاک کی آیتیں، سمجھ میں آ رہی، مبینات، جو کہ واضح ہے، لیخرج الذین آمنوا، غرض تلاوت، کیوں پڑھتا ہے غرض تلاوت؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ لے آئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے، کہاں سے نکال لائے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو شخص، یہ انجام مستفیدین ہے، ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے انہیں اچھی روزی دی۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، دلیل عقلی، اللہ الذی خلق السماوات، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات ایسی ہے، الذی خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی، آسمان بھی 7 پیدا کیا، اور ومن الارض، اور زمین بھی، مثلہن، انہی کی طرح، مثلہن، انہی کی طرح، یتنزل الامر بینہن، ان سب میں احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یتنزل الامر، ان میں احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں، احکام تشریعیہ اور احکام تکوینیہ، تشریعیہ بھی اور تکوینیہ بھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لتعلموا ان اللہ علی کل، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ آگے دیکھیں، سورہ تحریم ہے، پڑھ لیتے ہیں، پارہ مکمل ہو جائے۔ سورہ تحریم، سورہ تحریم کا سورہ طلاق سے ربط، سورہ تحریم کا خلاصہ، سورہ تحریم کا سورہ طلاق سے ربط۔ نمبر 1، پہلی صورت میں عام نساء کے احکام تھے، اب اس میں خاص نساء، خاص عورتوں کے احکام ہیں۔ نمبر 2، نیز پہلے احکام مرتب علی الطلاق تھے، یہاں تخویف طلاق کا بیان ہے۔ کس کا؟ تخویف طلاق کا بیان ہے۔ خلاصہ ہے سورہ تحریم، نمبر 1، خطابات 5 کا بیان، جن میں سے پہلے 3 کا تعلق تدبیر منزل سے ہے، چوتھے خطاب میں کفار کے لیے زجریں ہیں اور تخویف اخروی ہے، 5ویں خطاب میں مومنین کو ترغیب توبہ اور بشارت۔ اچھا، نمبر 2، امر بالجہاد، نمبر 3، اور تمثیل برائے کفار و مومنین، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس صورت کا شان نزول آپ حضرات نے تفاسیر وغیرہ میں پڑھا بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ازواج مطہرات کے ہاں باری باری تشریف لے جاتے تھے، اور عصر کے بعد بھی آپ علیہ السلام جاتے تھے، بات چیت فرماتے تھے ازواج مطہرات کے ہاں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہد پلاتی تھی، شہد۔ تو یہ تفصیلات بخاری شریف میں بھی تو طلبہ ہیں وہ تو پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کچھ زیادہ وقاف لگا لیتے تھے، وہ آپ کو شہد پلاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ، حضرت سودا، اور یا اسی طریقے سے بعض ازواج مطہرات نے مل کر ایک، جیسے ہوتا ہے نا ایک پلان بنایا کہ بھئی وہاں وقت زیادہ لگ رہا ہے، پتہ چلا کیوں، وہاں وہ آپ کو شہد پلا رہی ہے حضرت زینب، شہد کا ڈبہ انہوں نے رکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو زیادہ وقت وہاں لگ رہا ہے، کوئی ایسا منصوبہ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی جب آپ علیہ السلام آئیں گے نا آج، تو ہم کہیں گے بھئی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کہ آپ نے مغافیر استعمال کیا ہے؟ یہ ایک بوٹی ہوتی ہے جس سے ایک ناگوار سے بو آتی۔ آپ علیہ السلام کو بو سے سخت نفرت تھی، بدبودار چیز سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت سودا رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے رسول آپ نے مغافیر استعمال کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، شہد استعمال کیا۔ ان کا شاید اس شہد کی مکھی نے مغافیر کا رس چوس لیا ہو گیا اس کے پودے۔ اسی طرح حضرت عائشہ نے بھی فرمایا، حضرت حفصہ نے بھی فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ آئندہ شہد نہیں پئیں گے، شہد نہیں، قسم کھا لی۔ تو ازواج مطہرات خوش ہو گئی، دیکھو بھئی ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ سمجھ میں آ رہی ہے پیغمبر آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کی؟
اسی طریقے سے آپ حضرات یہ تفصیل بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ جب فتوحات ہوئی، فراخی ہوئی، تو ازواج مطہرات نے بھی آپس میں طے کیا کہ بھئی اب ہمارا جو نفقہ ہوتا ہے، خرچہ، ہم اس میں اضافے کا مطالبہ کریں گے. تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ سے نفقے میں جو ہے اضافے کا مطالبہ شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبر تو ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلاۃ تو زہد کے اعلیٰ مرتبے پر تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا زیادہ آئے. ازواج مطہرات نے یہ خواہش کی، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کو سمجھایا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو سمجھایا کہ یہ مت کرو. بالآخر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آپ علیہ السلام نے 1 مہینے کا ایلا فرمایا. آپ حضرات پڑھ چکے ہوں گے، 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1 مہینے کو، اور آپ بالا خانے پر مقیم رہے. بالا خانہ آپ جانتے ہیں نا، کمرے کے اوپر جو دوسرا کمرہ ہوتا ہے، تنہائی میں آپ نے بالکل تنہائی اختیار کی. شروع میں تو یہ افواہ بھی مشہور ہو گئی کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیے. تفصیلی واقعہ بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا، آپ نے طلاق دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں. سب خوش ہو گئے. بہرحال 1 مہینے بعد آپ علیہ السلام بالا خانے سے اترے ہیں، تشریف لائے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات آپ حضرات پڑھ چکے ہوں گے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی لم تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں ما احل اللہ لک، اس چیز کو. یعنی لم تحرم ای عملا لا اعتقادا، عملا ہے، اعتقادا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک چیز انسان اپنے اوپر حرام کرے، اس کو حرام سمجھ نہیں رہا، وہ تو پھر اعتقادی ہو جائے گا نا، اعتقادا نہیں، عملا. جیسے کوئی کہے کہ یار میں یہ چیز آئندہ سے نہیں کھاؤں گا، یہ اس کو حرام سمجھ نہیں رہا لیکن اپنے اوپر وہ کر رہا ہے. عملا لا اعتقادا. اے پیغمبر، اے نبی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تبتغی مرضات ازواجک، سبب تحریم، تبتغی مرضات ازواجک. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی طلب کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی خوشنودی طلب کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مباح کا چھوڑنا مباح ہے، گناہ تو نہیں ہے، البتہ جب چھوڑنے کی وجہ کمزور ہو تو پھر اس صورت کے اندر یہ بات خلاف اولا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، حکم کفارہ. قد فرض اللہ لکم، بے شک مقرر کیا ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے، ایمانکم، تمہاری قسموں کے کھول دینے کا طریقہ، کفارے کا طریقہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کا؟ کفارے کا طریقہ. واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نمونہ علم خداوندی اور فہمائش ازواج مطہرات. نمونہ علم خداوندی اور فہمائش کہتے ہیں تنبیہ کو، اور فہمائش ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم، مطہرات رضی اللہ عنہ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب پیغمبر نے اپنی بیویوں میں سے، إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کسی بیوی سے ایک بات چپکے سے کہی، حفصہ رضی اللہ عنہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیثہ، چپکے سے کہی. تحریم عسل کی بات، تحریم عسل. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. تو کیا ہوا پھر اس نے جب وہ بات دوسروں کو بتا دی، حضرت عائشہ کو بتا دی، دوسرے ازواج مطہرات کو. فلما نبأت به، اس نے وہ بات دوسروں کو بتا دی. وأظهره الله عليه عرف بعضه، اور ظاہر کر دی وہ بات اللہ نے پیغمبر پر. اللہ پاک نے تو وحی نازل پیغمبر کو بتا دیا. عرف بعضه، پیغمبر کو بتا دی. وأعرض عن بعض، تو انہوں نے اس بیوی کو کچھ بات تو بتا دی. عرف بعضه، تو انہوں نے کچھ بات تو اس بیوی کو بتا دی. وأعرض عن بعض، اور کچھ نہ بتائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، جب آپ نے بیوی کو بات بتائی تو وہ کہنے لگی من أنبأك هذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ حیران ہو گئی، پتہ تو نہیں تھا. یہ عقیدہ اہل بیت دربارہ علم الغیب. عقیدہ اہل بیت دربارہ، یعنی کس کے بارے میں؟ علم غیب کے بارے میں. تو قال من انباک ھذا، وہ کہنے لگی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا، یعنی دیکھیں وہ بھی عالم الغیب نہیں سمجھتی تھی پیغمبر کو. قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا خبر دی مجھ کو بڑے جاننے والے، بڑے خبردار نے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، خطاب نمبر 2 تلقین توبہ. یا ایھا النبی سے خطاب نمبر 1 تھا، اب یہ خطاب نمبر 2 ترغیب توبہ. فرماتے وَإِن تَظَاهَرَ
ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کر لو، اگر تم کیا کر لو، تم دونوں اللہ پاک کے آگے توبہ کر لو، فقد سغت قلوبکما، تو کیا ہوگا؟ اس کی جزا محذوف ہے، کان خیر لہم، ان تتوبا الی اللہ کان خیر لہم، تو یہ تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ علت ہے، فقط سغت سے علت برائے جزائے محذوف، یہ اس کی علت ہے، فقط سغت قلوبکما، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سغت ای مالت قلوبکما، وان تظاہر علیہ، اور ایک دوسرے کی مدد کرو گے، اگر ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس کے مقابلے میں، تو یاد رکھو فإن اللہ هو مولاہ، تو یاد رکھو اگر پیغمبر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو فإن اللہ، تو یاد رکھو بے شک اللہ، فإن اللہ هو مولاہ، اس کا دوست ہے، اللہ پاک اپنے پیغمبر کا دوست ہے، وجبریل، اور جبریل بھی، وصالح المؤمنین، اور نیک مسلمان بھی، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، بعد ذلک ظہیر، ان کے علاوہ اس کے مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ازالہ شبہ نمبر 1، ازالہ شبہ، شبہ ہے کہ حضور علیہ السلام اگر ان بیویوں کو طلاق دے دے تو ایسی بیویاں پھر کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر فرماتے ہیں اگر نبی تم ان عورتوں کو کیا کر دو، طلاق دے دے، اگر پیغمبر ان عورتوں کو طلاق دے دے تو ان یبدلہ ازواجا، تو عن قریب ان کا رب کیا کر دے گا؟ یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ان کے تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، اللہ پاک پیغمبر کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، مسلمات، جو مسلمان ہوں گی، مؤمنات، جو ایماندار ہوگی، قانتات، فرما بردار ہوگی، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات، عبادت گزار ہوں گی، سائحات، صائمات کے معنی میں سائحات، روزے دار ہوں گی، سیبات، کچھ بیوہ ہوں گی، وابکارہ، کچھ کنواریاں ہوں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ تو شبہ کا ازالہ ہو گیا یا نہیں؟ اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ پاک تم سے بہتر بھی دے سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اصول کامیابی برائے، یہ خطاب نمبر 3، خطاب نمبر 3، اور آگے قوا انفسکم، اصول کامیابی برائے مومنین۔ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، نارا اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جہنم کی آگ مراد ہے، جس کا ایندھن آدمی ہوں گے اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہے، غلاظ شداد، کہ جو کیا ہے؟ سخت مزاج ہے، زوراور ہے، اوصاف ملائکہ۔ یہ اوپر تو قوا انفسکم سے اصول کامیابی برائے مومنین تھی، اور اب فرمایا نا کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے ہیں، اوصاف ملائکہ، تو غلاظ صفت نمبر 1، شداد صفت نمبر 2، لا یعصون اللہ صفت نمبر 3، تین اوصاف کہ جو سخت مزاج ہے، تندخو ہے، شداداً سخت طاقتور ہے، لا یعصون اللہ صفت نمبر 3، اور نئی نافرمانی کرتے اللہ پاک کی، ما امرہم کسی بات میں، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو فرمائے بجا لاتے ہیں اس حکم کو، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، خطاب نمبر 4، خطاب نمبر 4، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ای یقال للکافر یوم القیامت، کیا کہا جائے گا کافروں سے قیامت کے دن؟ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، تخویف اخروی، تم آج کے دن بہانے نہ بناؤ آج کے دن، انما تجزون ما کنتم تعملون، بس تم کو اس کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، خطاب نمبر 5، خطاب نمبر 5، تو یہ ترغیب الی التوبۃ النصوح، ترغیب الی التوبۃ النصوح، فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے توبہ کرو، سچی اور خالص توبہ، توبۃ نصوحا، نصوحا کسے کہتے ہیں؟ سچی پکی توبہ، سچی پکی توبہ، توبۃ النصوح، صادقۃ خالصۃ، نصوحا ای صادقۃ خالصۃ، وہ توبہ سچی بھی ہو پکی بھی ہو، تو خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، سمجھ گئے؟ سچی اور خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ثمرہ توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ثمرہ توبہ امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، ان یکفر عنکم دفع مضرت، ویدخلکم جنات تجری، جلب منفعت، اور داخل کر دے گا تم کو ایسے باغات میں تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی،
احوال مومنین بمحشر، سمجھ میں آ رہی؟ احوال مومنین بمحشر، محشر میں ایمان والوں کے احوال. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ پاک اپنے نبی کو اور ان مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ ہیں. حالت نمبر 1، حالت نمبر 1 نورہم یسعی بین ایدیہم. حالت نمبر 2 ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے، بین ایدیہم، اور ان کی دائیں جانب، و بایمانہم، اور ان کی بائیں جانب. یقولون ربنا اتمم لنا. حالت نمبر 3، اور یہ کیا دعا کرتے ہوں گے یہ ایمان والے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اور یہ ایمان والے دعا کرتے ہوں گے ہمارے رب ہمارے اس نور کو ہمارے لیے آخرت تک قائم رکھ، آخر تک قائم رکھ، راستے میں کہیں گل نہ ہو جائے، بجھ نہ جائے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب اس نور کو ہمارے لیے آخر تک قائم رکھ، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. امر بالجہاد، یہاں سے امر بالجہاد. یا ایھا النبی جاہد الکفار بالسنان والمنافقین باللسان. جاہد الکفار بالسنان والمنافقین باللسان. فرمائے اے پیغمبر آپ کیا کریں؟ آپ جہاد کرو ان کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو. یعنی دنیا میں تو یہ اسی سختی کے مستحق ہے، اور آخرت میں تو ومأواہم جہنم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نرمی کے قابل نہیں ہے یہ کفار اور منافقین. واغلظ علیہم، دنیا میں ان پر کیا ہے؟ سختی کرو. ومأواہم جہنم، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. تمثیل برائے کفار. ضرب اللہ مثلا للذین، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ الذین کفروا امرأۃ نوح، کافروں کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیان فرماتا ہے اللہ پاک حالت، یعنی مثال کس کی؟ کافروں کی، عبرت کے لیے. وامرأۃ نوح، اور نوح کی عورت کی، بیوی کی. واعلہ نام تھا، واعلہ. وامرأۃ لوط، اور لوط کی بیوی کی، واحلہ. امرأۃ نوح واعلہ، اور امرأۃ لوط واحلہ. اللہ پاک بیان فرماتا ہے ان کی مثالیں. سمجھ میں آ رہی؟ کافروں کی مثالیں عبرت کے لیے. نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال کہ ان کی بیویاں بھی مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، حالانکہ یہ جو تھی یہ عورتیں تحت عبدین، یہ خاص بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی. کانتا تحت عبدین، تحت نکاح عبدین، یہ ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی. فخانتاہما، سو انہوں نے ان کا حق ضائع کیا، انہوں نے ان کا حق ضائع کیا. کس اعتبار سے؟ بالکفر والنفاق. فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی. ایک بات سمجھ لیں اس میں کہ یہ خیانت کیا ہے؟ بالکفر والنفاق، کفر اور نفاق کر کے، کوئی غلط کام نہیں. اب پیغمبر کی بیویاں بدکار نہیں ہو سکتی، پیغمبر کی بیویاں بدکارہ نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کافرہ ہو سکتی ہے، منافقہ ہو سکتی ہے، بدکار کبھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے یہ بات سمجھ لے فخانتاہما، تو انہوں نے خیانت کی، یعنی کفر اور نفاق اختیار کر کے ایمان نہیں لائی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فخانتاہما، سو ان دونوں نے ان کا حق ضائع کیا. فلم یغنیا عنہما، پس ان دونوں کچھ کام نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے شوہر پیغمبر تھے، وہ ان کے کام نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ مسلمان نہیں ہوئی، جب ایمان نہیں لائے تو وہ بھی ان کو نہیں بچا سکے. من اللہ شیئا، تو وہ دونوں کچھ کام نہ آئے ان کے مقابلے میں کچھ بھی. من اللہ ای من عذاب اللہ، من عذاب اللہ شیئا، اللہ پاک کے عذاب کے سامنے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے. نہ حضرت جو ہے نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے، اور نہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے. بات سمجھ میں؟ وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین. قیلا، اور ان کو حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، تمثیل برائے مومنین. اوپر جو تھی ضرب اللہ مثلا سے تمثیل برائے کفار، اور یہاں سے تمثیل برائے مومنین. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور بیان کرتا ہے اللہ پاک مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی کا حال. امرأۃ فرعون، کیا نام تھا؟ آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی کا حال.
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مناجات آسیہ، فرعون کی بیوی نے کیا مناجات کی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک، کہ اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، میرے لیے ایک گھر بنا دے جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور نجات دے، محفوظ رکھ مجھ کو فرعون سے، وعملہ، اور اس کے اعمال بد سے، اس کے اعمال بد سے۔ اس میں دونوں اقوال ہیں، عمل سے کیا؟ اعمال بد، تعذیب اور شرک، یہ عذاب دیتا تھا، سزا دیتا تھا پھر، اور شرک پر مجبور کرتا تھا، تعذیب سے اور شرک سے، یا پھر جماع سے۔ اب یہ تو مسلمان ہو گئی تھی نا، اور وہ زبردستی کرتا ہوگا، تو جماع سے محفوظ رکھ کہ یہ مجھ سے ہم بستری نہ کر سکے۔ ونجنی من القوم الظالمین، اب یہ تعمیم ہے، اور نجات دے مجھ کو ظالم لوگوں سے، مجھ کو ظالم لوگوں سے۔ وہ دیکھیں اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو دنیا سے ناکام چلی گئی۔ فرعون جیسا بدبخت سرکش انسان، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، ایمان لائی، دنیا سے کامیاب چلی گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ آگے فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں، ایک منٹ، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور نیز مریم عمران کی بیٹی کا حال بیان کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا؟ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، بیان نزاہت، بیان نزاہت، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جنہوں نے اپنے ناموس کو محفوظ رکھا، ای احسنت فرجہا من الرجال، اپنے ناموس کو محفوظ رکھا غیر مردوں سے، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان کے چاک گریبان میں اپنی روح پھونک دی۔ فنفخنا فیہ ای فی جیب درعہا، یہ جو گریبان ہے نا، گریبان کا حصہ، اس میں اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آ کے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے چاک گریبان میں اپنی روح پھونک دی۔ وصدقت بکلمات ربہا، یہ بیان عقائد، اور اس نے کیا کی؟ روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے پیغاموں کی، اور اس کے وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور اس نے اپنے رب کے پیغاموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ کیا کی؟ تصدیق کی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی وہ پیغامات جو فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پہنچے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے اس کو پہنچے تھے۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ کس میں سے تھی؟ فرما برداروں میں سے تھی۔ تو وصدقت بکلمات ربہا بیان عقائد، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ بیان اعمال، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی، یعنی کامل مردوں کی طرح عبادت اور اطاعت پر ثابت قدم تھی۔ کیا تھی؟ ثابت قدم۔ اور یا پھر قانتین کے خاندان میں سے تھی، مطیعین لوگوں کے، نیک لوگوں کے خاندان میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔